الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ ترجمہ، یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قریش قبیلے سے تھے اور 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا ظہور ہوا۔ گویا اس تمام عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کے ساتھ رہے اور اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و اطوار سے بخوبی واقف تھے۔ ان کو صادق اور امین کا خطاب دیا ہوا تھا۔ اس آیت میں ایک سیدھی مگر نہایت پختہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی تمہارے سامنے میں پڑھتا ہوں اور جتنا وہ چاہتا ہے میرے ذریعے سے تم کو خبردار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف چاہتا تو میری کیا طاقت تھی کہ خود اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر اس کی طرف منسوب کر دیتا۔ آخر میری عمر کے 40 سال تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرے ہیں۔ اس قدر طویل مدت میں تم کو میرے حالات کے متعلق ہر قسم کا تجربہ ہو چکا ہے۔ میرے صدق اور عفات، امانت اور دیانت، اخلاق اور جو ہے میری عادتوں سے تم بخوبی واقف ہو۔ میرا امی ہونا اور کسی ظاہری معلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہ کرنا ایک معروف اور مسلم واقعہ ہے۔ پھر 40 برس تک جس نے نہ کوئی قصیدہ لکھا، نہ مشاعروں میں شریک ہوا اور نہ کبھی کتاب کھولی، نہ قلم ہاتھ میں لیا ہو، نہ کسی درسگاہ میں بیٹھا ہو، دفعتاً ایسا کلام بنا لائے جو اپنی فصاحت اور بلاغت، شوکت و جزالت، جدت و اسلوب اور سلاست و روانی سے جن اور انس کو عاجز کر دے۔ اس کے علوم و حقائق کے سامنے تمام دنیا کے معارف ماند پڑ جائیں۔ ایسا مکمل اور عالمگیر قانون ہدایت نوع انسان کے جو ہے ہاتھوں میں پہنچائے جس کے آگے سب پچھلے قانون ردی ہو جائیں۔ بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کے مردہ قالب میں روح تازہ پھونک کر ابدی حیات اور نئی زندگی کا سامان بہم پہنچائے۔ یہ بات کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تم کو سوچنا چاہیے کہ جس پاک سرشت انسان نے 40 برس تک کسی انسان پر جھوٹ نہ لگایا ہو، کیا وہ ایک دم ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند قدوس پر جھوٹ باندھنے لگے اور افطرا کرنے لگے؟ ناچار ماننا پڑے گا کہ جو کلام الہی تم کو سناتا ہوں اس کے بنانے یا پہنچانے میں مجھے اصلاً اختیار نہیں۔ خدا جو کچھ چاہتا ہے میری زبان سے تم کو سناتا ہے۔ ایک نقطہ یا زیر زبر تبدیل کرنے کا کسی مخلوق حق نہیں۔ ان باتوں پر اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو یہ یقین آ جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔